اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف باب سطر ڈھانکنے کا بیان۔ پہلی فصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھوں پر اس سے کوئی چیز نہ ہو، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ایک کپڑے میں اشتمال کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ اس کی دونوں طرفوں میں مخالفت کرے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں دھاریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دھاریوں کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پھرے، فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی ابن جانی چادر میرے پاس لے آؤ، اس نے مجھ کو نماز میں مشغول کر دیا ہے، متفق علیہ۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، میں نے اس کی دھاریاں دیکھی ہیں، میں نماز میں تھا اور میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو فتنہ میں ڈالے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پردہ تھا جس کے ساتھ اپنے گھر کی ایک جانب کو ڈھکا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، اپنا یہ پردہ مجھ پر سے ہٹا لو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشمی قبا تحفے میں بھیجی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی، پھر نماز سے پھرے تو اس کو مکروہ رکھنے والے کی طرح سختی سے اتارا، پھر فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں، متفق علیہ۔ دوسری فصل۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شکار کھیلتا ہوں، کیا ایک ہی قمیض میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا، ہاں، گنڈھی لگا لے اگرچہ کانٹے کے ساتھ۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا نسائی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ اپنی چادر لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور وضو کر۔ وہ گیا اور اس نے وضو کیا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے ازار لٹکائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو چادر لٹکائے ہوئے نماز پڑھے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا عورت کرتے اور اوڑھنی میں نماز پڑھ لے جب کہ اس پر تہبند نہ ہو؟ فرمایا، جب کرتا پورا ہو اور اس کے قدموں کی پشت کو ڈھانکے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی اپنا منہ ڈھانکے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخالفت کرو یہود کی، تحقیق وہ اپنی جوتیوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتار لیں اور ان کو اپنی بائیں جانب رکھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، انہوں نے اپنی جوتیاں نکال ڈالیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی، فرمایا، کیا باعث ہوا کہ تم نے اپنی جوتیاں اتار دیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوتی اتار دی ہے، ہم نے اپنی جوتیاں اتار ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی ان میں نجاست ہے۔ جس وقت ایک تمہارا مسجد میں آئے، پس چاہیے کہ دیکھے اگر جوتیوں کو نجاست وغیرہ لگی ہو تو اس کو پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور دارمی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ایک تمہارا نماز پڑھے، اپنی جوتیاں اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب نہ رکھے، وہ دوسرے شخص کی دائیں جانب ہوں گی، مگر یہ کہ اس کے بائیں جانب کوئی نہ ہو، اس کو اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھے۔ ایک روایت میں ہے یا ان کے سمیت پڑھ لے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور روایت کیا ابن ماجہ نے۔ تیسری فصل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور کہا کہ میں نے دیکھا ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جس کو بغل سے نکال کر لیا ہوا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتا پہن کر۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی آزار میں نماز پڑھائی جس کو باندھا تھا گردن کی جانب، اور اس کے کپڑے کھونٹی پر رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو؟ پس کہا، سوائے اس کے نہیں، میں نے یہ کیا ہے تاکہ تجھ جیسے احمق مجھ کو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے تھے؟ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز ایک کپڑے میں سنت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے اور ہم پر عیب نہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ اس لیے تھا کہ کپڑوں کی قلت تھی، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے کشادگی کر دی، نماز دو کپڑوں میں افضل ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔